ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی، اور پاکستان ایک انعام کے عنوان سے یہ بات چیت جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو قیادت مل گئی، پاکستان بن گیا، اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق ایک آئین پاکستان بھی پاکستان کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو آغاز ہے یا اس کے جو معاملات ہیں وہ نظریہ اسلام کے مطابق ہوئے؟ جی، پاکستان بن گیا، آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا جذباتی سی بات، اگین نسیم انور بیگ صاحب ہمارے انکل جنرل نسیم، انہوں نے سنائی ہے میں کہ پاکستان جب بن گیا تو ایک بابا جی ٹانگے پر بیٹھ کر پاکستان تشریف لائے، ہجرت کر کے تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا میں پاکستان میں آ گیا ہوں؟ ان کا جی ابو جی آپ آ گئے۔ وہ زمین پر سجدے کی حالت میں گئے، زمین کو بوسہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، زمین کو بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور جان اللہ کو دے دی۔ یہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں پاکستان پہنچ جاؤں جی تو جان دے دوں۔ جی، اب دیکھیں کیا خوبصورت یہ ایک بندے کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ اصل میں تو کروڑوں لوگوں کی سوچ وہاں نظر آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آئین پاکستان کو اسلامی آئین کہہ سکتے ہیں؟ سر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس میں ہمیں پاکستان بننے کے بعد شروع میں مشکلات آئیں، جو بھی کچھ ہوا، لیکن دیکھیں ایک فائلوں میں کانٹے لگانے والی قوم نے ایٹم بم بنا لیا۔ آپ نے آئین پاکستان کے بارے میں کہا تو اس کا پریمبل یہ جو دیباچہ پڑھیں تو وہ ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، اٹ سیز اٹ آل۔ اس میں سب کچھ ہے جو قائد اعظم اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اس کا ایک جملے میں سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ سرسری طور پہ قرارداد مقاصد کے بعد جو آئین ہے، وہ آئین بعد میں لوگوں نے بنایا، قائد کے بچے ہی تھے وہ، لیکن قائد اعظم کی ہدایات کی روشنی میں اور اقبال کے خیالات کے عین مطابق انہوں نے بنایا۔ آپ دیکھیں اس طرح کا قانون، اس طرح کا آئین، اس میں پورا نقشہ ہے فلاحی ریاست کا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پرتو ہے ریاست مدینہ کا۔ عمل کم ہوا، معاملات نہیں ہو سکے، لیکن آپ تو جب مسلمان کی بات کریں گے تو میری بات تو نہیں کریں گے نا، آپ بات کریں گے قرآن کی، بات کریں گے رسول کے فرمان کی کہ وہ کیا نقشہ پیش کرتا ہے میں کیسا ہونا چاہیے مجھے۔ اب یہ میں کیا ہوں، یہ تو انسان ہوں، غلطی ہو گئی، قوموں سے بھی غلطی ہوتی ہے، حکمران بھی بہرحال بھٹک جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ نقشہ کیا ہے، اس میں دنیا کے مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اقلیتوں کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، میں وکیل نہیں، لیکن آپ اس کو وہ پیج کھول کے پڑھ لیں۔ فلاح پاکستان کی لوگوں کی فلاح کس حد تک کرنی ہے، عورتوں کو کیا کیا حقوق دینے ہیں، اور دنیا کے مظلوموں کو جا کے کیسے مدد کرنی ہے، جو بعد میں آپ نے کی بھی صحیح۔ کشمیر کو آج تک آپ مدد ہی کر رہے ہیں نا، سفارتی لیول پر آپ بوسنیا کی مدد ہی کرتے رہے نا، اور مدد بھی کرتے رہے، آپ نے اپنے تئیں جو کچھ کر سکے آپ نے کیا۔ آذربائیجان پر کسی نے حملہ کیا تو آپ نے سفارتی مدد کی نا اس کی، حالانکہ ان سے ہمارا کیا بات، لیکن آپ نے جو آئین میں لکھا وہ آپ نے کیا۔ اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا نا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ اس وطن کے کروڑوں لوگ اس بات پر کھڑے ہیں، اور خود آئین پاکستان کھڑا ہے، قائد اعظم نے خود کھڑے تھے۔ تو آپ دیکھیں اسلامک بلاک بنانے کی ہم نے کوشش کی کہ نہیں کی؟ ہم سے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، امیر ملک ہیں، ایک برونائی چھوٹا سا اسلامی ملک ہے، اس کی دولت کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اور باقی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں دولتوں کے انبار لگے، لیکن اسلامک بلاک بنانے کی جرت کس نے کی؟ قائد اعظم اور اقبال کے پاکستانیوں نے۔ اسلامی نظارتی کونسل کہاں بنی؟ یہاں بنی، سفارشات اس کی یہاں چلتی ہیں۔ اب وہ مانتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک راستہ تو کھول دیا نا، کسی وقت بھی کھل جائے گا، اللہ کسی وقت بھی قبول کرے گا اس کو۔ بین الاقوامی جو وہ ہوا کانفرنس ہوئی اسلامی سربراہان کی، یہاں ہوئی، ہمیں نصیب ہوئی، اور ہم نے وہاں پہ مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی، مشترکہ خارجہ پالیسی کی بات کی، بلکہ منوا لیا، ایٹم بم کی بات کی، بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں کہ روس کے خلاف یہ برکت ہے اللہ کی،
اس ملک کو عام نہ سمجھیں. یہ ملک بیگ راج صاحب اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا انعام ہے. یہ ہم صرف بات میں نہیں کہہ رہے, میں آگے چل کے آپ کو اس کا ثابت بھی کروں گا کہ روس جیسے سپر پاور کو اللہ نے ان چند نفوس سے, جن کے پاس کانٹے تھے فائلوں میں لگانے کے لیے, ان کی افواج سے, ان کے لوگوں سے مسلمان ملکوں کو ان کے تسلط سے آزادی دلائی. چاہے اس میں سپورٹ ہمیں امریکہ ہی نہیں کی, ان کا اپنے انٹرسٹ تھے, وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے تھے, لیکن جب اسٹیٹ ہماری گئی ہے تو اللہ نے اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے ہمیں کامیاب کیا ہے, سرخرو کیا ہے. اور ہم اس سارے اس کے باوجود کہ ہماری حکومتیں اکثر ناکام رہیں, ریاست کو بھی حادثات پیش آ گئے. بنگلہ دیش ایک حادثہ ہے, لیکن کوئی بھی ٹیکنیکل شخص دیکھے گا تو ہزاروں میل کا فرق درمیان میں, بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ریاست کو بھی دھچکے لگے, لیکن ہم نے نظریہ پاکستان کا پلو اپنے دامن سے جانے نہیں دیا. قائد اور اقبال کا جو خواب تھا, ہم نے اس کو رکھا. آپ دیکھیں بیگ صاحب کے فتح مکہ کے بعد پاکستان کا بننا انسانیت کی تاریخ میں دوسری بڑی عظیم کامیابی ہے. عظیم کام ہے, اس کو میرے الفاظ شاید اس طرح نہ ہو, لیکن اور یہ اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا انعام ہے. اور پاکستان کا ترجمہ کریں اگر آپ اردو میں یا انگریزی میں, اور وہاں سے مدینہ طیبہ کا ترجمہ کریں تو بیگ صاحب آپ حیران ہوں گے, دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے. پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, اور وہاں مدینہ رہنے کی جگہ, شہر, اور طیبہ پاک. پہلا کلمہ طیب میں نے پاک, ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کہ 27ویں رات کو پروردگار نے لیلۃ القدر جیسی شاندار رات کو پروردگار نے یہ تحفہ عطا فرمایا. اور اب مجھے گناہ نہ ہو, آپ مجھے معاف کریں تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے, جب قرآن نازل فرمایا تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 27ویں رات میں میرے رب العالمین نے پاکستان کو نازل فرمایا ہے, اور اس کی حفاظت ہم تو کریں گے ہی کریں گے, ہمارا رب کرے گا. ناظرین, آپ انتہائی ایمان افروز بات سن رہے تھے ڈاکٹر مرزا مغل صاحب سے. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.